اب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مبارک ملفوظات سے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے حساب درود و سلام حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء علیہ السلام اور حضور کی آل و اصحاب کے لیے۔ اسٹیج پر مولانا عمران شاکر صاحب، مولانا فرحان قادری صاحب اور جتنے مہمان جلسہ گاہ میں تشریف فرما ہیں، مائیں بہنیں گھروں میں پردے میں جو اللہ اور اس کے حبیب پاک کا ذکر سن رہی ہیں، اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے، اجتماعات، تقریبات منعقد کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں نبی بھی بڑی عظمت والا عطا فرمایا، کتاب بھی بڑی عظمت والی عطا فرمائی، اور دین بھی ہمیں بڑی عظمت والا عطا فرمایا، اور رسول پاک علیہ السلام کی نسبت سے اس امت کو اللہ نے عظمتیں بھی بہت بڑی عطا فرمائی۔ پہلی امتوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ اس طرح پیار نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ یہ امت خوش بخت ہے، سعادت مند ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کو 1400 سال سے زائد کا زمانہ گزر گیا۔ یہ امت آج بھی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے دل میں اپنے حبیب پاک کا ایسا پیار ڈال دیا ہے، کئی ہزار سال بھی گزر جائیں تو یہ محبت کبھی پرانی نہیں پڑے گی، یہ جذبہ کبھی ماند نہیں پڑے گا۔ یہ محبت عقیدت کا جذبہ اللہ کے فضل سے تازہ ہی رہے گا۔ آپ نے دیکھا
جب رسول پاک علیہ السلام کی ذات پر ایک شخص نے اپنے منصب کی آڑ لیتے ہوئے، گورنری کی آڑ لیتے ہوئے کچھ نازیبا جملے کہے تو ایک گن مین جس بیچارے کی کوئی شناخت ہی نہیں، ملازم، وہ میدان میں اترا، رسول پاک علیہ السلام کے خلاف کھلنے والی زبان کو ہمیشہ کے لیے اس نے چپ کروایا۔ تو اس شہید کو، غازی کو پھر اللہ نے کتنی عظمت دی، 50 لاکھ مسلمان اس کے جنازے میں اس کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے پہنچے۔ یعنی آج بھی کوئی رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرے، پیار کرے، حضور سے عقیدت رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی توقع سے بڑھ کر عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ امت سعادت مند ہے، خوشبخت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ آخر کی بات ہے نا، ان بچوں کے دل میں، ان نوجوانوں کے اندر کوئی جذبہ ہے کہ یہ اپنے آقا و مولا رسول پاک علیہ السلام کی باتیں سننے میں شوق محسوس کرتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی باتیں سننے میں لطف محسوس کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہیں، آپ کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے سب سے پہلے بنایا، جب کچھ بھی نہیں تھا حضور اس وقت بھی تھے، مگر آپ سارے نبیوں سے پہلے دنیا میں آئے نہیں، آئے سارے نبیوں کے بعد، نور آپ کا سارے نبیوں سے پہلے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی امت دنیا میں نہیں آئے گی تاکہ اس امت کے گناہ کسی امت پر ظاہر نہ ہو، اس امت کے عیب کسی اور امت پر ظاہر نہ ہو، یہ امت رسوا نہ ہو، کیونکہ اس امت کا نبی سب سے بڑی عظمت والا ہے، یہ امت بھی بڑی عظمت والی ہے۔ ہم ساری امتوں کے بعد آئے، جبکہ ہمارے آقا سب سے پہلے، ہم ساری امتوں کے بعد آئے، پہلی امتوں کے گناہ، پہلی امتوں کے جرم، پہلی امتوں کی بدعمالیاں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ وہ امتیں قیامت تک رسوا ہوتی رہیں گی کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ غداری کی، انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، وہ قومیں رسوا اور ذلیل ہو گئی۔ یہ نہیں کہ آج ہم گناہ نہیں کر رہے، گناہ ہم سے بھی ہو رہے ہیں، اور ایسے طوفان کے گناہ کہ پہلی امتوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسا گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ موبائل جیب میں ہو اور دنیا جہان کی برائی انسان دیکھنا چاہے تو اس میں دیکھ سکے۔ پہلی امتوں کی عقل تو یہاں تک پہنچی ہی کوئی نہیں، مگر اللہ جل مجدہ الکریم نے اس امت کو پھر بھی ساری امتوں سے افضل کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ اس امت کے آقا و مولا سب سے افضل ہے۔ دراصل جو بارات کو، پوری بارات کو اعزاز دیا جا رہا ہے، پوری بارات کو احترام دیا جا رہا ہے، یہ احترام دراصل بارات کو نہیں، یہ دولہا کی وجہ سے سب کو احترام مل رہا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ جزاک اللہ۔ اور ہم پر حضور کا میلاد منانا اس لیے بھی ایک حق بنتا ہے
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ساری امتوں کے بعد بھیجا اور پہلی کتابوں میں جہاں ہمارے آقا کی شانیں بیان کی وہاں ہماری عظمتیں بھی بیان کی گئی۔ علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں اس حقیقت کو، اللہ نے پہلی کتابوں میں رسول پاک علیہ السلام کا اتنا ذکر کیا، اتنی شانیں بیان کی، اپنے حبیب کی ایک ایک ادا کا نقشہ اللہ نے پہلی کتابوں میں کھینچ کر رکھا کہ نبی آخر الزمان کا چہرہ اتنا حسین ہوگا، اتنا پیارا ہوگا، ان کی گفتگو اتنی میٹھی ہوگی اور ان کی پیشانی اتنی روشن ہوگی، ان کا انداز تکلم اتنا دل نشیں ہوگا۔ جہاں ہمارے آقا و مولا کی عظمتیں اللہ نے تورات میں بیان فرمائی، وہاں اس امت کی شانیں بھی اللہ نے تورات و انجیل میں بیان فرمائی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ رسول پاک کی امت کی شانیں، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ہم نے ان کی یہ شانیں تورات میں بیان کی، انجیل میں بیان کی۔ اے دوستان ذی وقار، ہمیں تو ایک دوسرے کو مبارک دینی چاہیے۔ ہم ابھی آئے نہیں دنیا میں، ہم نے ابھی نماز بھی کوئی نہیں پڑھی، یہ ازل کی باتیں ہیں۔ اللہ نے ہمارے آنے سے پہلے ہماری شانیں تورات و انجیل میں بیان فرمائی کہ نبی آخر الزمان کی امت اتنی عبادت گزار ہوگی، اتنی ریاضت گزار ہوگی، اس قدر شب زندہ دار ہوگی، یہ امت ابھی آئی نہیں اور ان کے چرچے پہلے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جلسہ بعد میں ہوتا ہے، اشتہار پہلے لگتے ہیں، جلسہ بعد میں ہوتا ہے، اشتہار پہلے لگتے ہیں۔ یہ امت آئی نہیں، اللہ نے اشتہار دیواروں پر نہیں لگوائے، اللہ نے اشتہار تورات و انجیل میں لگوا دیا تاکہ کوئی ایسا زمانہ نہ گزرے کہ آخر الزمان نبی سے لوگ نہ واقف رہیں، اس کی امت سے نہ واقف رہیں۔ اور یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، آپ نے تورات پڑھی، تورات پڑھتے گئے اور ایک امت کا ذکر پڑھتے پڑھتے جس طرح وجد طاری ہو جاتا ہے نا، جھومنے لگتا ہے ایک انسان خوشی میں، ایک امت کا ذکر پڑھ کے آپ جھومنے لگے، وجد طاری ہوا دیر تک ایک سوچ میں کہ یا اللہ اتنی عظمت والی، اتنی شان والی امت پڑھا کیا، ایک امت دنیا میں آئے گی، ان کے کپڑے پاک، ان کے جسم پاک، ان کی عبادت کی جگہ پاک، وہ اس طرح عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو یاد کریں گے، ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کے، کندھے سے کندھا ملا کے، صفیں بنا کے اپنے رب کو یاد کریں گے، اور ان کی صفوں کا انداز ایسے ہوگا جیسے عرش کے سامنے فرشتے احترام سے کھڑے ہوتے ہیں۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام یہ شان پڑھ کے دعا مانگنے لگے، یا اللہ یہ اتنی عظمت والی، اتنی شان والی امت مجھے دے دے جن کے بدن پاک، زبانیں پاک، دل پاک، جگہ پاک، لباس ستھرے اور عاجزی کے ساتھ صفیں بنا کے کھڑے ہوں جس طرح قدسی عرش کے سامنے کھڑے ہیں۔ جواب ملا موسیٰ یہ امت تو مصطفیٰ کی ہے، یہ امت تو ہمارے حبیب پاک کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت کی شانوں کو پڑھ پڑھ کے حیرت میں گم، یا اللہ اتنی شان والی، پھر آپ نے پڑھا ایک اور بڑی عظمت والی امت آئے گی، حشر کے دن ان کے چہرے، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ایسے چمکیں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔
ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمایا ان کی یہ مثالیں ہم نے تورات میں بیان فرمائیں اور انجیل میں بیان فرمائیں۔ یہ امت، یار ابھی تو میلاد النبی کے جلسے انعقاد پذیر نہیں ہوئے تھے، اس امت کی شانیں پہلے اللہ نے انجیل میں بیان کر دی، تورات میں بیان کر دی۔ مبارک ہے اس امت کو، اللہ نے صرف نبی نہیں عطا کیا، نبیوں کا امام عطا فرمایا ہے، صرف رسول نہیں دیا، رسولوں کا تاجدار عطا فرمایا ہے۔ وہ رسول عطا فرمایا ہے جو پہلوں کا بھی سردار ہے، جو پچھلوں کا بھی سردار ہے۔ پھر ایک بات پوچھوں، پھر حق بنتا ہے کہ نہیں ہم مصطفیٰ کا میلاد منائیں؟ پھر حق بنتا ہے کہ نہیں گلی گلی مصطفیٰ کی شانیں، عظمتیں پوری دنیا کو ہم بتائیں، جن کی وجہ سے ہماری شانیں تورات میں بیان ہوئی، ہماری عظمتیں تورات میں بیان ہوئی۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، چاند حشر کے دن ہمارے چہرے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن کیوں ہوں گے؟ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور آؤ کیوں روشن ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وضو کرو، کیا فرمایا؟ وضو کرو، چہرے دھوو، ہاتھ پاؤں دھوو، ستھرے ہو کر آؤ۔ جتنا تم اپنے چہرے کو بار بار دھوو گے، ہاتھ پاؤں بار بار دھو کے آؤ گے، حشر کے دن تمہارے چہرے کا نور اتنا ہی چمک رہا ہوگا۔ ہم دنیا میں کوئی کھیل تماشا کرنے نہیں آئے، ہم دنیا میں اپنے رب کو منانے کے لیے آئے۔ دیکھو ہم انسان ہیں تو اس کے کرم، ہم نے کوئی پیسے نہیں دیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمیں درخت نہ بنانا، پتھر نہ بنانا، ہمیں کوئی شیر چیتا نہیں بنانا، ہمیں انسان بنانا۔ ہم اگر انسان ہیں تو یہ نیلی چھت والے پروردگار کا کرم ہے، اس نے اپنے فضل سے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اور پھر محض انسان ہی نہیں بنایا، اس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بھی بنایا ہے، اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک کا امتی بھی بنایا ہے۔ اس لیے دوستان ذوی احترام، ہم اپنے رب کا کیسے شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ قسم سے ہم اس کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ ایک عالم دین علماء کی باتیں شوق سے سنا کریں، ایمان سلامت رہتا ہے اور انسان دنیا سے کامیاب جاتا ہے۔ ایک عالم ربانی فرمانے لگے کہ اے عزیز، ہر جانور پانی پیتا ہے، منہ زمین کے ساتھ لگاتا ہے۔ اونٹوں کو دیکھیں، گائے بھینس بکری کو، حتیٰ کہ ببر شیر کو دیکھیں، وہ بھی منہ زمین کے ساتھ لگاتا ہے تو پانی پیتا ہے۔ جھکائے گا منہ تب اس کو پانی کا گھونٹ ملے گا، ورنہ اس کو پانی نہیں ملے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پانی پینے کے لیے یوں کر کے جھک کے اپنی عزت نفس کو یوں خاک کے ساتھ ملائے اور پانی پیے؟ نانا، فرمایا اے انسان، ہم تمہیں ہاتھ عطا کریں گے، ہم تمہیں انگلیاں عطا کریں گے، تو صاف ستھرے برتن میں پانی ڈالے گا، تجھے پانی کے لیے منہ زمین کی طرف نہیں جھکانا پڑے گا، پانی چل کے تیرے منہ کے پاس آئے گا۔ تجھے کھانے کے لیے، تمہیں ایک نوالے کے لیے، تمہیں گھاس، یہ وہ جس طرح باقی جانوروں کا چارہ اور کھانا ہے، منہ زمین کے ساتھ ملے تو چرے۔ فرمایا تیرا کھانا ایسا نہیں ہوگا، تو چرے گا نہیں، کھانا لقمہ ٹوٹے گا، سالن سے تر ہوگا، ذائقے سے بھرپور ہو جائے گا، وہ لقمہ چل کے تیرے منہ کے پاس آئے گا۔ ہم نے تیرا منہ اتنا کم قیمت نہیں بنایا، اتنا بے حیثیت نہیں بنایا کہ لقمے کے لیے تیرا منہ زمین کے ساتھ رگڑ کھائے۔ ہم نے تیرا منہ پیارا بنایا ہے، ہم نے تیرا چہرہ حسین بنایا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
ہم نے انسان کو بڑی پیاری صورت میں، بڑی عمدہ، بڑی نفیس شکل میں بنایا. لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیارا بنایا. تو جس ذات نے ہمیں انسان بنایا، کوئی اس کا حق ہے کہ نہیں ہم پر؟ کیا خیال ہے؟ اس نے فرمایا ہے انسان تیرا منہ کھانے اور پانی کے لیے اتنا حسین چہرہ، اتنا پیارا چہرہ، پانی اور کھانے کے لیے نہ جھکے. اتنا حسین چہرہ سجدے میں اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. تو عزیزان گرامی، یہ سجدہ، یہ رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمارے منہ کو یوں رسوا ہونے سے بچا لیا کہ ہم جھکیں اور منہ زمین کے ساتھ لگائیں. نہ، اللہ رب العزت نے کھانا چل کے ہمارے منہ تک پہنچا دیا. لقمہ چل کے آتا ہے، پانی چل کے آتا ہے، لذیذ میٹھے مشروب چل کے آتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اتنا پیارا بنایا کہ تیرا چہرہ جھکے تو ہماری بارگاہ میں جھکنا چاہیے. اللہ اکبر. اس کریم کے کتنے احسان ہیں ہم پر، کس قدر عنایت ہے اس کی ہم پر. اس نے انسان بھی بنایا اور پھر مصطفیٰ کریم جیسا پیارا رسول بھی عطا فرمایا. اور سبحان اللہ، ایمان افروز بات یاد آئی مجھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی. کیا فرمایا؟ میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی گئی حضور کب سے آپ نبی ہیں؟ فرمایا ابھی تو حضرت آدم کا وجود بھی تیار نہیں ہوا تھا جب میں نبی تھا. میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں. پھر آپ نے فرمایا میری امت بھی اول ہے آخر ہے. میری امت اول بھی ہے آخر بھی ہے. یقین مانے میں اپنے دل کی بات آپ کو سنانے، میں نے طالب علمی دور میں کچھ پہلے اس حدیث کو پڑھا، مجھے کوئی سمجھ نہ آئی کہ حضور کی امت اول آخر کیسے ہو سکتی ہے. حضور تو اول آخر ہیں، یہ امت اول آخر کیسے ہے؟ یقین مانے حدیث پڑھتے اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ عمدہ کھولا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت اول بھی ہے آخر بھی ہے. کیسے؟ توجہ رکھیں، ایمان تازہ کریں. فرمایا میری امت آئی ساری امتوں کے بعد جنت میں سب سے پہلے جائے گی. پیار سے کہیے سبحان اللہ. دوستان ذل احترام، پھر اگر کوئی کہے کہ تم نبی کا اتنا ذکر کرتے ہو، گلی گلی میں جلوس نکالتے ہو، چراغاں کرتے ہو اور جلسے کرتے ہو، ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم کریں گے مصطفیٰ کے جلسے. ہمیں جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. جو کچھ ہے ہمارے پاس یہ سید کائنات کا صدقہ ہے. ہمارے عیبوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ہم چونکہ خادم حدیث پاک کے رسول پاک کی پیاری عمدہ باتیں یاد رکھنا، حضور کی امت تک پہنچانا یہ ہمارا فرض ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے ایک بڑا خاص الخاص سوال کرنے کی اجازت دی. اپنی امت کے لیے تم مانگ سکتے ہو، مانگو. ہر نبی نے مانگا، رب نے دیا. حضور سے عرض کی گئی حضور پھر اجازت تو آپ کو بھی رب نے دی نا، آپ بھی امت کے لیے مانگیں. آپ نے کیا مانگا ہے؟ فرمایا میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا،
صحابہ حیرت سے حضور آپ نے کچھ نہیں مانگا، اس کا یہ مطلب نہیں حضور نے کچھ مانگا ہی نہیں، جتنا حضور نے مانگا ہے اتنا تو کسی نے مانگا ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جو خاص دعا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، میں نے وہ دعا ابھی تک نہیں مانگی، حضور آپ کب مانگیں گے؟ فرمایا انہوں نے یہاں مانگا ہے، میں نے حشر کے دن مانگنا ہے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، بدلی کی آمد، اجبال کی آمد، مٹھار کی آمد، نعرہ رسالت۔ رسول پاک کی آمد کے جلسے بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ کہ یہ بلند آواز سے میلاد کے جلوس بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک عقیدے کی بات بھی سنیں، عقیدے کی بات، ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جس کو جو ملا ہے حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ یہ الفاظ آپ بھی میرے ساتھ کہہ لیں تاکہ یہ سبق ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے، جس کو جو ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ حضور نے فرمایا دیتا رب ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ بریلی کے تاجدار امام محمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عقیدہ سمجھایا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ابو بکر چمکے تو حضور کی وجہ سے، کہیے نا سبحان اللہ۔ عمر چمکے تو مصطفیٰ کی نظر سے، عثمان چمکے تو مصطفیٰ کی نظر سے، علی چمکے تو مصطفیٰ کی نظر سے، ابو بکر آئے حضور کی نظر پڑی تو صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، علی آئے تو مولا علی بن گئے، علی آئے تو مولا علی بن گئے۔ یہ سب عزتیں مصطفیٰ نے عطا فرمائی، یہ سب شانیں مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، جس کے پاس عزت ہے وہ رسول پاک کی نسبت سے ہے، وہ رسول پاک کی وجہ سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرانس کے بعد انتہائی کمینے لوگوں نے رسول پاک کی بے ادبی پر مبنی خاکے بنائے، خاکے کا مطلب کارٹون بنائے، انہوں نے بڑی بدی قسم کی اور انتہائی کہنے گھٹیا قسم کی شکلیں بنائی اور ان کو رسول پاک کی طرف منسوب کیا۔ میں ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں، سب ان پر لعنت بھیجیں، ہزار لعنت ہو ان ذلیل لوگوں پر جنہیں فراس پہ لعنت، فراس پہ لعنت، گستاخوں پہ لعنت، گستاخوں پہ لعنت، گستاخوں پہ لعنت۔ چمگادڑ کو کیا پتا ہو کہ سورج کتنا روشن ہوتا ہے، چمگادڑ کو بھلا کیا پتا ہو سورج کتنا روشن ہوتا ہے، فرانس کے ان ذلیلوں کو کیا پتا ہو اللہ نے مصطفیٰ کو کتنا پیارا بنایا ہے، کتنا حسین بنایا ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھی مستانی، مخمور
اکھین مد بھریاں، اتنا حسین بنایا اللہ تعالیٰ نے. حضور نے فرمایا کس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا، اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ہم رسول پاک علیہ السلام کی شان عظمتیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ جل وجہ الکریم نے اس امت کو وفادار بنایا ہے، اس امت کو شب زندہ دار بنایا ہے. اور رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ کس طرح حضور کی امت نے پیار کیا. آپ نے حضور کی سیرت پڑھی ہوگی، نوجوانوں نے یقیناً پڑھی ہوگی، علماء سے سنی ہوگی. جب رسول پاک وضو فرماتے نا، کلی فرماتے، تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت سلیمان فارسی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عمر بن العاص، سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عظیم المرتبت صحابہ. کلی کا پانی، یہ نہیں کہ یہ تو کلی کا پانی ہے. رسول پاک ناک مبارک صاف کرتے تو ناک چڑھا کے پیچھے نہ ہٹتے. عرش اعظم کے رب کی قسم ہے، صحابہ کرام نے حضور کی کلی کے پانی کو اتنا احترام دیا. اگر اپنے جیسا سمجھا ہوتا تو جو ہے کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح کے ہی تو بشر ہے، ہماری طرح کے انسان ہے. نادان ہے وہ لوگ. رسول پاک کو صحابہ نے اپنے جیسا نہیں سمجھا. حضور کلی کرتے ہیں، پانی زمین پر نہیں گرتا، صحابہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے چہروں پر مل رہے ہیں. کہیے نا سبحان اللہ. چہروں پر مل رہے ہیں، اپنے سروں پر مل رہے ہیں. یہ ہے احترام مصطفیٰ، یہ ہے عزت مصطفیٰ. یوں رسول پاک علیہ السلام سے پیار کیا جاتا ہے جس طرح مصطفیٰ کے صحابہ نے احترام. مولانا تشریف لائیں. علماء کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. علماء ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، علماء ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، علماء ہمیں نیکی کا حکم دیتے ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، رسول پاک علیہ السلام سے جو پیار مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا ہے. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے بشر بن برا. جی مولانا کیا نام؟ بشر بن برا. بشر بن برا. یہودیوں نے رسول پاک علیہ السلام کو خیبر میں دعوت دی، اور منافق ہوتا ہے. جب حضور سے دعوت کا وقت لیا تو بڑی منت سماجت کر کے، بڑی کرم نوازی ہوگی، بڑی عنایت ہوگی، آپ تشریف لائیں، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. مگر زہریلا کھانا انہوں نے حضور کو بھیجا کہ کھائیں گے تو ان کی شہادت ہو جائے گی، وفات ہو جائے گی. حضور علیہ السلام نے ایک نوالا لیا، اور ایک نوالا حضرت بشر بن برا نے، حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی حضرت بشر بن برا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بشر یہ تو بڑا زہریلا کھانا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ حضور مجھے اندازہ ہو گیا، یہ کھانا بہت زہریلا ہے، آنتیں کاٹ کے رکھ دے گا. فرمایا جب تمہیں پتہ چل گیا تھا تو اس سے پہلے کہ وہ حلق میں جائے اور آنتیں کاٹے، تم انگلی ڈال کے حلق میں کہہ کر دیتے. سبحان اللہ. حضرت بشر بن برا کی عقیدت کو 1000 نہیں لاکھ سلام. کہا مدینے کے تاجدار موت ہی ہے نا، مر جاؤں گا اس زہریلے لقمے کی وجہ سے، مر جانا گوارا ہے، آپ کے سامنے کہہ کرنا گوارا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے کہہ کروں مر نہ جاؤں میں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، اس کو کہتے ہیں محبت. یہ مصطفیٰ سے پیار کرنا ہمیں مصطفیٰ کے صحابہ نے سکھایا. آج اگر کوئی کم نصیب صحابہ پر زبان درازیاں کرے، آج ایسا بھی ایک ٹولہ ہے حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. خدا تمہیں ہدایت عطا فرمائے. ان پاک لوگوں پر زبان کھولتے ہو جنہوں نے کہا مر جانا گوارا ہے، حضور کے سامنے الٹی کرنا گوارا نہیں ہے.
ہمیں مصطفیٰ کے صحابہ نے بتایا ایسے پیار کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام۔ حضرت امام مالک دنیا جانتی ہے امام مالک وہ خوش بخت امام جنہوں نے رسول پاک کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر حضور کی احادیث پڑھائی۔ امام مالک کبھی رسول پاک کی گلیوں میں جوتے پہن کر نہیں چلے، جوتا پہن کر نہیں کبھی چلے، بازار کے درمیان میں نہیں چلے، یہ بازار ہے، درمیان میں نہیں چلے، دیواروں کے ساتھ ساتھ لگ کے پوچھا حضرت امام رستہ کشادہ ہے، آپ تکلیف اٹھا کے کپڑے الجھ سکتے ہیں دیوار کے ساتھ، کپڑا پھٹ سکتا ہے، آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ فرمایا کپڑا پھٹ جائے یہ بھی گوارا ہے، چوٹ لگ جائے یہ بھی گوارا ہے، جہاں اللہ کے حبیب نے قدم رکھا ہے وہاں قدم رکھنا نہیں گوارا۔ میں ڈرتا ہوں میرا قدم وہاں نہ آ جائے جہاں اللہ کے حبیب کا قدم آیا۔ اس کو احترام کہتے ہیں، اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ تو جو رسول پاک کا میلاد منانے والے خوشبخت سنی مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، وہ کبھی بحث نہیں کریں گے حضور کو کتنا پتہ ہے کتنا نہیں پتا، حضور کہاں تک جانتے ہیں کہاں تک حضور کی پہنچ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں ایسی بحثیں مت کرو، ورنہ حضور کی عظمت میں تو کمی نہیں آئے گی مگر تیرے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ حضور نے نماز پڑھاتے ہوئے ہاتھ اٹھایا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے ہاتھ اٹھایا نماز پڑھاتے ہوئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ نے عرض کی حضور آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، فرمایا نماز پڑھاتے ہوئے میں نے جنت کو دیکھا، جنت کو دیکھا۔ کسی صحابی نے نہیں کہا حضور آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، نیند آتی ہے آپ کو، ایسی باتیں نہ کیا کریں، ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی۔ بخدا جب حضور نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، صحابہ نے دل سے تسلیم کر لیا اللہ کے حبیب نے یقیناً سر کی آنکھوں سے جنت کو دیکھا ہے۔ حضور آپ نے تو ہاتھ بھی اٹھایا تھا، فرمایا میں نے دیکھا بھی تھا، مجھے ایک خوشہ انگوروں کا پسند آیا، میں نے ہاتھ اٹھا کے اس کو پکڑ بھی لیا۔ مصطفیٰ کی پہنچ دیکھیں، قدرت نے جنت بھی مصطفیٰ کے پہنچ سے دور نہیں بنائی۔ حضور والا مدینہ تو اتنا دور ہی نہیں ہے، اس لیے یہ ہماری محبت کی بات ہے، ہمارے عشق اور ہمارے ذوق کی بات ہے۔ ہم بیٹھ کے سلام پڑھیں، ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کل بھی سن رہے تھے، آج بھی سن رہے ہیں۔ نوجوانوں کو میں ایک گزارش کروں گا، میلاد النبی کا چندہ رستے بند کر کے مانگنا یہ نہیں مناسب، رستے بند کر کے چندہ مانگنا حضور کا میلاد محتاج نہیں کہ ہم لوگوں کو پریشان کر کے چندہ کھینچیں، یہ نہیں ٹھیک، جتنی جیب اجازت۔ رسول پاک علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے بجلی چوری کرنا، ہمارے آقا و مولا نے ہمیں چوری سے منع فرمایا ہے۔ چوری انتہائی بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے بچے ان کو یہ عادت نہ پڑے کہ چوری کر کے ہم نے چراغاں کرنا ہے۔ جتنا اپنے گھر کی بجلی سے ہم ایک دو لڑیاں جلا لیں، ہمارا گھر جگمگ کرے گا، حاضری لگ جائے گا۔ ضروری نہیں کہ ہم چوری کریں اور پوری گلی کو سجائیں، نہ، جتنی جیب اجازت۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو پیچھے رکھو جس طرح اللہ نے ان کو پیچھے رکھا۔ مائیں بہنیں بیٹیاں چراغاں دیکھنے کے لیے ٹولیوں کی ٹولیاں نکلیں اور چراغاں دیکھیں، یہ نہیں مناسب۔ رسول پاک علیہ السلام کا تصور رکھ کے اپنے گھر میں 12 ربیع الاول شریف کو 13 ربیع الاول شریف کو جائے نماز بچھائیں، وضو کریں، سیدہ خاتون جنت کے کردار کا عملی نمونہ بن جائیں، ادھر درود شریف پڑھنا شروع کریں، مدینہ عالیہ تک سارے رابطے بحال ہو جائیں گے۔
بجائے گلیوں بازاروں میں گھومنے پھرنے کے اور یوں کر کے تبرک بانٹنا کہ رستے بند ہو جائیں، یہ بھی مناسب نہیں۔ ہم گلی بازار کو اس طرح سجائیں کہ موٹر سائیکل بھی نہ گزر سکے، یہ خوشی کا کوئی انداز نہیں۔ رستے پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، رستہ سب کا ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب حضرات کو جس نے سنا ہے، اللہ کریم ہمیں یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک